ایسا فیصلہ دیا ہے جس نے عوام کی نمائندگی کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہزاروں لوگ آج پاکستان کے 75 شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں جو کہ یوم تشکر بنا رہے ہیں. اور اسیر اور غریب کے لیے ترازو برابر ہو جائے گا نا تو پھر پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا, کیونکہ یہی جنگ ہے جو عمران خان صاحب 22 سال سے 23 سال سے لڑ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیں, جو کل فیصلہ ہے وہ عین کی جیت ہوئی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے؟ یہ بیسیکلی پاکستان کی جیت ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے آئین اور قانون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی بنیاد وہ آئین اور قانون ہے. وہ آئین اور قانون جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی ریپریزنٹیشن کرے گا, پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرے گا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دے گا. ابھی جو فیصلہ ہے یہ بہت خوشائند فیصلہ ہے اور یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے جو کہ پچھلے 12 مہینوں میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے ایک سو موٹو لیا, اس پہ سٹینڈ لیا اور وہ بینچ بہت زیادہ سیاست کا شکار رہا. اس کے باوجود یہ 3 ججز جو عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو فیصلہ دیا ہے اس نے پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ خوشی دی ہے اور ایک ایسی ہوا دی ہے جس سے ایک امید جاگی ہے کہ اب پاکستان میں یہ جو ایک انتشار کی صورتحال ہے, جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, جو پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, جو پاکستان کی آج رپورٹس آ رہی ہیں کہ آج ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ 0.2% پہ پہنچ گئی ہے جو پچھلے سال 6% پہ تھی. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی عوام کو ہر اینگل سے ڈسٹرب کر رہی ہیں. اس سے ہوا کیا, پاکستان میں چھوٹا کاروبار بیٹھ گیا, بڑا کاروباری پیسے کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکا, جتنے بھی پروجیکٹس تھے اس پہ جو تھی وہ فورن کرنسی ایلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ رک گئی. تو اس سے پاکستان میں غیر یقینی کی صورتحال نے جنم لے لیا. لیکن اب انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد پاکستان میں ہم استحکام دیکھنے کی ایک امید لگا بیٹھے ہیں. اگر یہ لوگ اس میں مزید ٹانگیں نہ اڑائیں تو یہ پاکستان کا آئین پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان کی طرف لے کے جا سکتا ہے جس میں سیاسی استحکام بھی آئے گا, معاشی استحکام بھی آئے گا, سماجی استحکام بھی آئے گا اور دنیا کا ٹرسٹ پاکستان پہ بلڈ ہوگا. کیونکہ جب بھی آپ کرتے کیا, آپ کے ملک میں جب اس طرح کی ایک حکومت ہے جس پہ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے تو وہ پھر یہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے, وہ یہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنا پسند نہیں کرتے. تو جب ایک ایسی حکومت آئے گی جو دنیا کا ٹرسٹ حاصل کرے گی تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اور معاشی طور پہ بہت مضبوط ہوگا. اچھا مجھے دوسری طرف حکومت کہتی ہے ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, ایک طرف حکومت نہیں مانتی, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو مان رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی فیصلہ آج سے 10 ماہ یا 1 سال پہلے اسی فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجا تھا. اس ٹائم ہم نے نہیں دیکھا تھا اتنا شور مچا ہو, پر آج ہم دیکھ رہے اتنا شور مچ رہا ہے. اگر کوئی جماعت یا کوئی بندہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو وہ میٹر ہی نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کسی لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلے نہیں دیتی, وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہے. تو اگر وہ اس طرح غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کریں گے تو پاکستان کا قانون اور آئین جو بنا ہوا ہے پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے, یہاں پہ کسی کو جو ہے نا وہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کے اپنی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کرے اور پاکستان کے اداروں کو منتشر کرنے کی کوشش کرے اور پاکستان کے اداروں میں سیاست کو اس طرح سے داخل کرے کہ اس میں ججز کے درمیان بھی تقسیم آ جائے, وکلا کے درمیان بھی تقسیم آ جائے. تو پاکستان کے یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں, یہ جتنی بھی 13 جماعتیں ہیں جن کو پاکستان کی عوام سے ڈر لگا ہوا ہے, جو الیکشن سے ڈر رہے ہیں, اگر یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تو ان پہ توہین عدالت کے مقدمات چلیں گے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا اور ان فاشسٹ لوگوں کو بڑے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. اچھا اب ہم دیکھیں ترازو برابر ہوئے ہیں یا ابھی بھی نہیں ہوئے, کیونکہ مریم نواز کہتی تھی ترازو برابر ہو. اور دوسرا میں یہ کہوں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ مریم نواز نے پچھلے دن جلسوں میں کہا ٹھوکنے کا, وہ کسے کہہ رہی ہے ٹھوکنے کا؟ وہ تو ایک بڑی بازاری سا لفظ ہے, اس میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ترازو برابر کرنے کی بات ہے, ترازو برابر ہونا ہی اس پاکستان کی اصل جیت ہے کہ جب پاکستان کی عوام کو جب امیر اور غریب کے لیے ترازو برابر ہو جائے گا نا تو پھر پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. کیونکہ یہی جنگ ہے جو عمران خان صاحب 22 سال سے 23 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ہم رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج بھی رول آف لا نے جب ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس نے عوام کی نمائندگی کی ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہزاروں لوگ آج پاکستان کے 75 شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں جو کہ یوم تشکر منا رہے ہیں. اور اسی لیے منا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے آئین نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور اس مافیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے.